رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نبی کا مقام بڑھا رہا ہے، بتا رہا ہے نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، محمد کی عظمت کیا ہے، محمد کی بڑائی کیا ہے، محمد کی اہمیت کیا ہے، بتا رہا ہے۔ سنو، جو محمد کی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ جس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنا عبادت ہے، اس نبی کی محمد کی اطاعت کرنا بھی بات ہے۔ جس طرح اللہ کی اطاعت کا، اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کے حکم کا ماننا عبادت ہے، اس نبی کے حکم کو ماننا بھی عبادت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے قول کو، فرمان کو ماننا فرض عین ہے، فرض ہے، اس نبی کے حکم کو ماننا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اللہ کی بات کو مانتا ہے، نبی کی بات نہیں مانتا، وہ کافر ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کافی ہے، اللہ قرآن کافی ہے، نبی کی ہمیں ضرورت نہیں، محمد کی ضرورت نہیں، نبی کی ضرورت نہیں، وہ کافر ہے۔ اللہ ہمارا ہے میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ آتا ہے وما کان المؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی مومن کے لیے، مومن مرد ہو یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب محمد، جب اللہ اور رسول کسی بات فیصلہ کر دے وہ کہے کہ مجھے اختیار ہے، مانے نہ مانے میں اختیار ہے، یہ کہہ سکتا ہے؟ جائز ہی نہیں کسی مومن کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے اور کے جائز نہیں ہے، بالکل مباح نہیں ہے کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اللہ رسول فیصلہ کر دے کہ یہ حکم ہے، حکم دے دے، پھر کہے کہ میری مرضی ہے، مانے نہ مانے، اللہ کا حکم ہے ٹھیک ہے، ہم مانے نہ مانے، ہم نبی کا حکم ہے ٹھیک ہے، مانے نہ مانے، ایسا کہتا ہے جو جائز نہیں ہے، ایسا کہنے والا کفر کر رہا ہے۔ یہ نبی کا مقام ہے، اللہ مطلب نبی کے مقام بتا رہا ہے، نبی کا یہ مرتبہ ہے، نبی کی یہ شان ہے کہ نبی اللہ کی اس طرف سے اللہ کے حکم کو ماننا ہے، نبی کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کہہ رہا ہے اگر اے لوگو چاہتے ہو کہ تم میرے محبوب بن جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم میرے محبوب بن جاؤ، اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں، میں تم سے پیار کروں، کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے پیار کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے پیار کروں، میں تم سے محبت کروں تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی بات کو مانو، نبی کے حکم کو مانو۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نبی کا مقام بتا رہا ہے کہ نبی کی اتباع کرنے پر اللہ کی محبت ملے گی۔ اگر کوئی نبی کی، میں نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے اس روئے زمین پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ کافر ہیں کیونکہ وہ قرآن کی آیت کے انکار کر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرا محبوب بن جائے وہ چاہے کہ نبی کے اتباع فاتبعونی، وہ میرے نبی کی، میرے رسول کی، میرے محمد کی پیروی کرے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ یہ بھی پتا ہے جو چاہتا ہے کہ میں اس کو گناہوں کو معاف کر دوں، جو چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، تو تعالیٰ غسل کر دوں، مجھے خطاؤں کو معاف کر دوں، تو وہ میرے نبی کی اتباع کرے۔ یا تو پھر ذنوبکم، اللہ ماتا ہے کہ اگر تم محمد کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، سب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہوا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کہ معلوم ہوا یہ نبی کی شان تجاری ہے، نبی کی شان ہے، نبی کے مقام، نبی کا مرتبہ ہے کہ نبی کی اتباع کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، نبی کی پیروی کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر وہ نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کرے گا شان ملے گا۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، کیا اس کی بات صحیح ہوگی؟ اور سوچتے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی اتباع، نبی کی حدیث کو ماننے والے کی یہ شان ہے، نبی کی جو حدیث کو مانتا ہے، نبی کی حدیث سنت کو جو مانتا ہے، پیروی کرتا ہے، اللہ سے محبت کرے گا، اللہ اس گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پیار کرے،
وہ چاہے کہ رسول کی سنت عمل کرے. رسول کی سنت حدیث کے اندر ہے. احادیث جو ہے چونکہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ حدیث جو ہوتی ہے وہ اس کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. حدیث کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حدیث قولی ہوتی ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں